الحمد لله رب العالمين ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد ومن أضله فهو بعيد الطريق له الحمد كله وله الشكر كله وله الذكر كله وإليه يرجع الأمر كله علانية وسره لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وندلنا وجدلنا ورونق جدراننا وقاسم رزق رازقنا أعني أحمد المجتبى محمدا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا في الكلام المجيد والفرقان الحميد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ألف حرف واللام حرف والميم حرف او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام رواہ الترمذی. آئیے بارگاہ رسالت میں، آل رسالت میں، اصحاب رسالت میں محبتوں کو، الفتوں کو، عقیدتوں کو سمیٹتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ وآلہ واصحابہ اجمعین صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب ذوالجلال کا بڑا ہی فضل و کرم، احسان اور کرم نوازی کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا وہ ماہ عالی شان جس کو ہم کہتے ہیں رحمتوں والا رمضان، کہ جس میں نازل ہوا رب کا یہ کلام کہ جو حق اور باطل کے درمیان ہے ایک بڑا ہی فرقان. اور اس ماہ مبارک میں کثیر رحمتوں کے، برکتوں کے، رفعتوں کے، مغفرتوں کے، جہنم سے آزادی کے مواقع ہمارے لیے رکھے ہیں. تو اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے اور ان مواقع سے جس قدر فائدہ اٹھایا جائے یہ ہمارے لیے ہی سعادت مندی ہوگی. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ انہی مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مقام پر حصول برکت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس ڈھاکہ سویٹس میں ختم قرآن مجید کی یہ محفل ہو رہی ہے اور مکمل قرآن پاک ماشاءاللہ ان دونوں حفاظ کرام نے تلاوت فرمایا اور آپ لوگوں نے سماعت کیا. کہ قرآن مجید ہم سب کے لیے راہ ہدایت ہے. جو جس مقام پر ہو اس کے لیے اگلا اسٹیپ وہاں پر پہنچنے کے لیے ہدایت ہے. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کسی شک کی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. تو متقی وہ ہے کہ جو گناہ کی آلودگی سے اپنے نفس کی حفاظت کر لے، وہ صاحب تقویٰ ہے، وہ متقی ہے. تو قرآن ایسی باکمال کتاب ہے، ایسی بے مثال کتاب ہے کہ جو شخص تقویٰ کے کسی ایک مرتبے پر فائز ہو یہ اگلے مرتبے پر پہنچنے کے لیے ہدایت ہے. تقوی کا ایک درجہ ہے خود کو کفر و شرک سے بچانا، ایک درجہ ہے گناہ کبیرہ سے بچانا، ایک درجہ ہے گناہ صغیرہ سے بچانا، ایک درجہ ہے خلاف اولیٰ سے بچانا، اور پھر اور بھی بڑھ کر درجہ ہے اپنے آپ کو ما سوی اللہ سے بچا لینا. جو چیز اللہ سے غافل کر دے اس سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے.
تو قرآن ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جو شخص کسی ایک مرتبے پر فائز ہو، اگلے مرتبے پر پہنچانے کے لیے یہ ہدایت ہے، اس کا کام ہی ہدایت ہے۔ ہدی للمتقین، تو متقین کی صفات اسی کلام میں، مؤمنین کی صفات اسی کلام میں، اہل ایمان کو نصیحت اسی کلام میں، تمام انسانوں کے لیے واعظ اسی کلام میں، ہم سب کے لیے ہدایت، رشد اور رہنمائی اسی ایک کلام میں، گزشتہ امتوں کے احوال اسی کلام میں، ہم سب کے لیے عبادت کے احکام اسی ایک کلام میں، اللہ اور اس کے رسول سے متعلق انبیاء، جنت، دوزخ، تقدیر، آخرت، فرشتے، ان سب کے بارے میں اعتقادات اسی ایک کلام میں، انوار کا، جواہر کا، موتیوں کا، علمی خزانوں کا اس کے اندر ایک سمندر ہے۔ تو جو اس کتاب سے جڑ جائے وہ کیوں نہ اس سمندر سے فیض اٹھائے گا۔ عزیز دوستو، مجھے بتائیے، یہاں پر ماشاءاللہ حافظ صاحب نے قرات کی، دونوں قابل قدر شخصیات موجود ہیں۔ سورۃ الکہف میں جب اصحاب کہف کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی کس کا ذکر ہوا؟ بولیے، ان کے کلب کا، کتے کا ذکر ہوا۔ قرآن مجید نے اس کتے کا ذکر فرما کر قیامت تک کے لیے اس کو خاص کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ نیک لوگوں کے ساتھ جڑ گیا تھا، وہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ گیا تھا، وہ صالحین کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ یہیں سے ہمیں یہ درس مل گیا کہ جو شخص تعلق باللہ قائم کر لے، تعلق بالرسول قائم کر لے، تعلق بالقرآن قائم کر لے، تو وہ شخص بھی باکمال ہو جاتا ہے، بامراد ہو جاتا ہے، اور جنت کی راہوں کا ایک راہی بن جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو شخص کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے ایک نیکی ہے۔ کتنی نیکیاں ہیں؟ ایک نیکی ہے۔ میں والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں پڑھوں کاف ہا یا عین صاد تو پھر جا کے مجھے ایک نیکی ملے، 10 نیکیوں کے برابر ہو۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں پڑھوں الف لام میم تب جا کر مجھے ایک نیکی ملے جو 10 نیکیوں کے برابر ہو۔ تو سرکار علیہ السلام نے پہلے ہی واضح فرما دیا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں الف لام میم کو ایک حرف شمار نہیں کرتا، بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کما قال علیہ السلام رواہ الترمذی، کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ جس نے صرف الف لام میم پڑھا تو اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو اصحاب، جو حفاظ مکمل کلام پاک پڑھے ان کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہوں گی۔ جو اہل ایمان اس کو سماعت کر رہے ہوں وہ کس قدر اللہ کے قرب کی منازل کو پہنچ رہے ہوں گے، اور جو اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے مزین کرتے ہیں، اپنے سینوں کو قرآن مجید کے نور سے منور کرتے ہیں، اپنے اخلاق کو قرآنی احکام سے مزین کرتے ہوں، تو یہ قرآن جہنم سے نجات بھی دیتا ہے، یہ جنت میں اس کا ساتھی بھی بنتا ہے، قبر میں انس دینے والا بھی بنتا ہے، پل صراط پر نور بھی بنتا ہے، اس کو ہر بھلائی کی طرف رہنمائی دینے کے لیے یہ کافی ہوتا ہے، کیونکہ یہ کتاب ہی کتاب ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرما دیا۔ اگر کوئی شخص تعصب کی اینک اتار دے، متعصب نہ ہو، بائس نیچر نہ ہو، اور وہ اس قرآن کو پڑھ لے اور جو آیات ابھی ہم بیان کریں گے اس پر غور کر لے، تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ پوری دنیا کو قرآن نے چیلنج دیا ہے، اور یہ آج کا چیلنج نہیں ہے، 2-4 سال پہلے کا چیلنج نہیں ہے، بلکہ 1400 سال سے یہ چیلنج موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں اس کتاب میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل فرمائی، تو کیا کرو؟ اس میں کوئی شک ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ،
تو اس کی مثل ایک سورت لے آؤ، پورا کلام نہیں، کوئی چھوٹی سی سورت لے آؤ، اور ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ارب نہیں، کھرب نہیں، جتنے لوگوں کو چاہتے ہو لا سکتے ہو لے آؤ، سب کو مددگار بنا لو اللہ کے علاوہ، بس اس کلام کی مثل ایک کلام لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا کوئی دوست بلا لو، کوئی مددگار بلا لو، لیکن ابھی تک کوئی نہیں کر سکا۔ اس چیلنج کو قبول کر لینا اور اس میں کامیاب ہو جانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ نے پہلے ہی بیان فرما دیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو، اور فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ 1400 سال سے قرآن کا چیلنج ہے، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ پوری دنیا انسانیت سب مجتمع ہو جائیں، اس چیلنج کو کامیابی کے ساتھ کوئی قبول ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک آیت ایسی ہے کہ جو اس کو پڑھ لے، سمجھ لے، اسلام اس کے لیے واضح ہو جائے گا، اسلام کی حقانیت اس پر روز روشن کی طرح نیا اور واضح ہو جائے گی۔ تو کیوں نہ ہم قرآن سے جڑیں، صرف رمضان میں ہی قرآن پڑھیں اور پھر چھوڑ دیں، تو یہ دانش مندی نہیں، یہ عقل مندی نہیں۔ آج ہم مختلف لیکچرز اٹینڈ کرتے ہیں، بہت ساری کامیابی کی کتابیں پڑھتے ہیں، کریئر کاؤنسلنگ کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ورک شاپس اور سیمینارز اٹینڈ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی قرآن بھی پڑھنا چاہیے۔ اس نے کامیابی کے کیا اصول بتائے ہیں اور کیا ہمیں رہنمائی دی ہے۔ سورۃ المؤمنون پڑھیے، اللہ نے کیا فرمایا، قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے ہیں اصحاب ایمان، مؤمنین کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو ان کی صفات کیا ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں خشیت کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے، بے فائدہ کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان کی شان یہ ہے کہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کہ وہ، ان کی شان کیا ہے، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی، اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب اتنے اوصاف جمع کر لیے، نمازوں میں خشیت ہو، برے کاموں سے دور رہیں، زکوٰۃ دیا کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، باپردہ رہیں، اور اپنی آنکھوں سے کوئی گناہ نہ کریں، اپنے کانوں سے گناہ نہ کریں، اپنے ہاتھوں سے گناہ نہ کریں، اپنے اعضائے بدن سے بھی کوئی گناہ نہ کریں، تو ایسے لوگ جنت کے وارث ہیں۔ اپنی امانتوں کی رعایت کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیان فرمایا۔ جا بجا نصیحتیں ہیں، جا بجا حکمتیں ہیں، جا بجا عظمت پر فائز ہونے کے مواقع ہیں۔ روایت میں آتا ہے، کان رجل یقرأ سورۃ الکہف، کہ ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، وَإِلَىٰ جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطْنَيْنِ، اور اس کی ایک جانب ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ توجہ ہے سب کی، بیان کروں۔ فرمایا وَإِلَىٰ جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطْنَيْنِ، تو گھوڑا بندھا ہوا تھا ایک جانب، فَتَغَشَّتْ سَحَابٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرْسُهُ يَنْفِرُ، کہتے ہیں کہ جو بادل تھا وہ قریب ہوا، وہ اور قریب ہوا، بادل اور قریب ہوا، جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ اچھلنے کودنے لگا، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ،
فلما اصبح اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی تو وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، یا رسول اللہ میں تلاوت کر رہا تھا، میں قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن مجید کی تلاوت سے اپنی زبان کو تر کر رہا تھا، یا رسول اللہ میں نے عجیب منظر دیکھا، بادل ہے کہ قریب ہوتا ہے، وہ اور قریب ہوتا ہے، بادل قریب ہوتا ہے، گھوڑا سامنے بندھا ہوا ہے، گھوڑا ایک جانب بندھا ہوا ہے، وہ گھوڑا اچھلنے کودنے لگتا ہے، یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے، میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ فلما اصبح اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فذكر ذلك له، صبح ہوئی حضور کی بارگاہ میں، اس نے یہ بات عرض کی، حضور نے فرمایا تلک السکینہ تنزلت بالقرآن کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سکینہ یعنی رحمت تھی جو قرآن پڑھنے کے سبب نازل ہوئی۔ قرآن پڑھنے کی وجہ سے رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے۔ تو آئیے آج سے ہم عہد کریں کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب آپ سوچیں گے کہ تلاوت بھی کرنی ہے، ترجمہ بھی پڑھنا ہے، تفسیر بھی پڑھنی ہے، وقت بھی قلیل ہے اور واپسی بھی جانا ہے، تو مجھے بھی اپنے الفاظ کو اختصار کے بندھن میں جو ہے وہ اس کو لے کر آنا ہے۔ تو تفسیر کون سی پڑھیں گے؟ تو جس کے پاس زیادہ وقت ہو تو وہ زیادہ، اس کے لیے ضخیم تفاسیر ہم بتا دیں، لیکن آج کل وقت سب کے پاس کم ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ایک تفسیر انوار تبیان القرآن جو صرف ایک جلد پر موجود ہے، انوار تبیان القرآن، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی یہ تفسیر ہے۔ اسی طرح سے تفسیر خزائن العرفان، یہ بھی ایک جلد میں آپ کو مل جائے گی، اور انتہائی مختصر انداز میں آپ ترجمہ بھی پڑھیں گے اور تفسیر بھی سمجھ جائیں گے۔ تو کم وقت میں بڑا فائدہ حاصل کرنا ہے تو انوار تبیان القرآن لے لیجیے، خزائن العرفان لے لیجیے، اور موبائل سب کے پاس ہے تفسیر صراط الجنان ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اور وہ پڑھیے، تو انشاءاللہ قرآن مجید کا فیض حاصل ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے 30 اکتوبر 1947 یا 48 میں یونیورسٹی اسٹیڈیم لاہور میں خطاب فرمایا، کہتے ہیں if we take our guidance from Holy Quran، اگر ہم اپنی رہنمائی قرآن مجید سے لے لیں، if we take inspiration from Holy Quran، اگر ہم متاثر ہونا یہ قرآن مجید فرقان حمید سے لے، ہماری رہنمائی قرآن سے حاصل ہو رہی ہو، تو قائد اعظم فرماتے ہیں I once again say that the final victory will be ours، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ حتمی کامیابی ہماری ہوگی۔ آج پاکستان کو، عالم اسلام کو، ہمارے احوال کو، ہمارے کردار کو، ہماری شخصیات کو، ہماری گفتار کو، ہمارے رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ان تمام چیزوں کو اگر سنوارنا ہے تو قائد اعظم نے بھی یہی اصول دیا ہے کہ قرآن سے جڑنا ہوگا، حتمی کامیابی ہماری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عمل عنایت فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔